عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، یہ اپریل کا مہینہ ہے. اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ مئی کا ہے، اور مئی کے مہینے کی 1 تاریخ کو مزدور ڈے کے عنوان سے دن کو منایا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ نے آجر اور اجیر دونوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، کیونکہ لوگ 1 مئی کو مزدور ڈے کے نام سے اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی نسبت سے آج گفتگو کرنا مقصود ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آجر اور اجیر دونوں کے حقوق مقرر فرمائے. آجر وہ ہے جو کسی بھی شخص کو اجرت پر رکھے، کام پر رکھے، اور اجیر وہ ہے جو کسی مالک کے ہاں کسی کے گھر کا، کسی کی بلڈنگ کا، کسی کی فیکٹری کا، کسی کے ادارے کا، کسی کے آفس میں بطور اجرت کے کام کرے، اسے اجیر کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں. یہ آپ کو دنیا بھر کے اندر بلند و بالا عمارتیں نظر آتی ہیں، ٹمٹماتے ہوئے شہر نظر آتے ہیں، خوبصورت محلات نظر آتے ہیں، خوبصورت گاڑیاں نظر آتی ہیں، مضبوط اور بہترین جوتے نظر آتے ہیں، مختلف کوالٹیوں کے معیار پہ لباس جسے آپ پہنتے ہو. ان سب کے پیچھے مزدور کے کام، مزدور کی اجرت، مزدور کی محنت اور مزدور کی لگن اور تھکن، یہ سب اس کا مرہون منت ہے. یہ مزدور ہی ہے جس نے آپ کو خوبصورت لباس دیا، محنت کی. یہ مزدور ہی ہے کہ جس نے آپ کو خوبصورت جوتے پہننے کا موقع دیا. وہ مزدور ہی ہے جس نے آپ کو خوبصورت محل میں رہنے کا موقع دیا. وہ مزدور ہی ہے کہ جس نے آپ کے شہر کو جگمگا دیا، آپ کی سڑکوں کو حسین و مضبوط بنا دیا، آپ کی گاڑیوں کو خوبصورت بنا دیا. تو اس کے پیچھے محنت ہے مزدور کی. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، مزدور یعنی اجیر اور مالک یعنی آجر دونوں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ مالک کو چاہیے جو مزدور کو اجرت پر رکھ رہا ہے کہ اس کی اجرت کا تعین کر کر اس کے حق بطور اجرت کے پورا پورا ادا کرے، اور اجیر کو چاہیے جس مقصد کے لیے اس مزدور کو اس اجیر کو رکھا ہے مالک نے، کہ وہ اس کام میں لگن اور تھکن کے ساتھ کام کرے اور اس کا حق یہ اجیر کی ذمہ داری ہے۔ مالک اگر اجیر کے حق میں کوتاہی کرے گا تو اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ اجیر اگر مالک کے حق پر جو ہے بددیانتی کرے گا تو اس کا وبال اس کے مال پر، اس کی جان پر پڑے گا، اس کی آخرت پر پڑے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق کے ساتھ اس ذمہ داری کا، حق کا، حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر لوگ بڑے شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں، بہترین قیمتی گاڑیاں ہیں، خوبصورت حسین و جمیل محلات ہیں، بہترین سڑکیں ہیں، خوبصورت شہر ہیں، اور ٹمٹماتی ہوئی اونچی بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ یہ جو ٹھاٹ باٹ سے ان میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی محنت، ان کی مزدوری کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک مزدور کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے ایک امیر اور کبیر شخص کو اس بڑے محل کے اندر رہنے کا موقع دیا، ایک امیر اور کبیر گاڑی والے شخص کو بہترین سڑکوں پر چلنے کا موقع دیا، ایک جو ہے باغیچہ و باغ میں نفع حاصل کرنے والے مالک کے جو ہے باغوں میں جو ہے محنت مزدوری کر کر اسے نفع پیداوار کی صورت میں عطا کیا۔ یہ سارا کچھ ایک مزدور و اجیر کی محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ تو اگر لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر ان مزدوروں کی جو ہے قدر کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے آج کی زمانے کے اندر جو زمانہ ترقی کرتا ہے، حالات اور سماج کے اندر روایات، عادات، لین دین کے معاملات، اس میں تبدیلیاں آیا کرتی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک چیز جنس کے بدلے دوسری جنس کو لے لیا کرتے تھے۔ پہلے یہ تھا گندم دے رہے، مکھن کے بدلے گندم لے رہے، جو کے بدلے چاول لے رہے، تو اس طرح چیزوں کا تبادلہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح پر کوئی شخص اپنی صلاحیت کا استعمال کر کر، محنت مزدوری کر کر، یا تو گندم کی کٹائی کر کر گندم لے لی، چاول کی کٹائی کر کر چاول لے لیے، یا پھر پیسے لے لیے اور پیسوں کے ذریعے اپنی ضروریات کی چیزوں کو خرید لیا۔ تو آج بھی دیکھیں گے دور دراز دیہات کے علاقوں میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کپاس کی کٹائی کریں اور اس کے بدلے میں گندم لے لیں، آپ کسی اور چیز کے جنس کے بدلے جنس کا تبادلہ کر لیں۔ تو اس طرح ہوتا چلا آیا ہے کہ بھئی مزدور کی ضرورت پوری ہو جائے، اپنے کام، محنت اور صلاحیت کا استعمال کر کر، اور آجر کی ضرورت پوری ہو جائے اس کی پیداوار میں نفع حاصل کر کر۔ تو آج لوگ زیادہ تر چیزیں جو خریدتے ہیں وہ کرنسی، پیسے کے ذریعے خریدتے ہیں۔ اب پیسے کے ذریعے گندم خرید لیں، جو خرید لیں، چاول خرید لیں، آٹا خرید لیں، تو یہ ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں پیسوں کے عوض۔ اور اسی طرح پر ایک شخص ایک محل کا اندر رہنا چاہتا ہے، وہ مزدور رکھتا ہے، مستری رکھتا ہے، اور اس کو اجرت پر رکھتا ہے، اور وہ اس کے لیے گھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے ذریعے اس کے لیے یہ سہولت مل گئی ایک بہترین گھر کا اندر رہائش کے طور پر۔ تو یہ اس مزدور کا احسان ہے
تو اس کو آجر کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اس نے مجھے ایک بہترین گھر کا اندر رہنے کا موقع دیا۔ اگر یہ مزدور مزدوری نہ کرے تو ہماری گاڑیاں سڑکوں پر نہ چل سکے، بلند و بالا عمارتیں ہمارے لیے نہ بن سکے، اور ہمارے لیے پیداوار غلے، اناج، ترکاریاں، گندم، جو چاول کی صورت میں نہ مل سکے۔ یہ سب ایک مزدور کی مرہون منت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ آجر بھی اپنے حقوق میں مزدور کے حق میں کوتاہی نہ کرے، اور اجیر بھی اپنے مالک کے حق میں کوتاہی نہ کرے۔ جو کوتاہی کرے گا وہ باطل طریقے سے نفع حاصل کرے گا، اور باطل طریقے سے نفع حاصل کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے حکم نماز کی صورت کو میں پورا کر چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ، یعنی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور اپنی جو ہے ضروریات کو پورا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ جو شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے، جیسا خود کھائے اس کو ویسا کھلائے، جیسا خود پہنے اس کو ویسا پہنائے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا جب نبی کے اس فرمان کو سنا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی، اور آپ کا ایک خادم تھا، غلام تھا، اس کو بھی اسی جیسی چادر پہنائی ہوئی۔ تو کسی شخص نے کہا کہ آپ ایسا کر لیتے کہ اس چادر کو بھی اپنے لباس کے طور پر استعمال کر لیتے، دونوں چادریں ایک جیسی ہو جاتی، دو چادروں کا آپ کے لیے ایک جوڑا بن جاتا، اور اس غلام کو آپ اور جو ہے رنگ کا یا اور کوالٹی کا آپ کو جوڑا دیتے تھے، چادر دے دیتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا کہ جیسا تم خود کھاؤ ایسا مزدور کو کھلاؤ، جیسا تم خود پہنو اس کو ایسا ہی پہناؤ۔ تو مزدور کی اجرت ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ ٹھاٹ باٹ کے شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، یا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا لباس پہن رہے، تو اس کو اتنی اجرت دیں کہ وہ بھی اسی طرح کا لباس خرید سکے، اسی طرح کے جوتے خرید سکے، اور اسی طرح کا گھر بنا سکے، اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے صنعت میں جو ہے ماہر ہے، اور اپنی صنعت کے اندر مہارت حاصل کرتے ہوئے صنعت کاری میں، وہ شخص جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے، وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک عادل جو ہے حاکم کے ساتھ 1 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ تو میرے نبی نے جو یہ فرمایا کہ مزدور کے خشک ہونے سے پہلے مزدور کی جو ہے مزدوری دے دی جائے، تو دیکھنا یہ چاہیے مزدور کو بھی کہ کیا میرا پسینہ نکلا ہے، میں نے مزدوری کی، کہ میں نے اتنی مزدوری کی کہ میں نے مالک کا حق ادا کرتے ہوئے میرا پسینہ نکلا ہے، تھکان محسوس ہوئی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دفاتر میں دیکھتے ہیں، فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں، اور جو ہے کارخانوں میں دیکھتے ہیں، اور جو ہے بہت سارا ملک کا معاشرتی نظام ہی ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے چلتا ہے، اور خود سے کوئی شخص سارے کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے اس معاشرے میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دوسرے شخص کی محتاجگی کے بغیر میں اپنے سارے کاموں کو خود کر سکتا ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کپڑا پہننے کے لیے اسے کپڑے کے ماہر ایک شخص کی ضرورت پڑے گی جو اس کو لباس کپڑا بنا کر دے۔ جوتے پہننے کے لیے بھی اسے کسی کا محتاج ہونا پڑے گا جو اس کو جوتا بنا کر دے۔ کھانا کھانے کے لیے بھی اسے کسی مزدور کاشتکار کی ضرورت پڑے گی جو غلہ جو ہے دانہ ڈالے اور ہل چلائے اور پانی لگائے، اور پھر اس کو جو ہے جب پیداوار اپنی عروج پر پہنچ جائے تو اس کی کٹائی کرے۔ کتنے ہاتھوں سے یہ تمام چیزیں نکل کر درجہ بدرجہ ایک شخص کے استعمال تک پہنچتی ہیں، ایک شخص ان چیزوں کو استعمال کے قابل بنا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات دنیا کے اندر معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہوتے ہیں،
خود سے کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو ایک دوسرے کے تعاون جب کر رہے ہیں، ہر شخص دوسرے کا تعاون کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ کہیں میں اپنے اس مالک کا حق ضائع نہ کر رہا ہوں اور کہیں مالک اپنے مزدور کا حق ضائع نہ کر رہا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں فیکٹریوں میں، ملز میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو اب اس کام کرنے والے کے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس ڈیوٹی کو پوری طرح نبھائے۔ اب آجر نے اجرت کا تعین کر دیا، وقت کا تعین کر دیا، اور اجیر کو معلوم ہے کہ میری یہ مزدوری ہے، میرا یہ وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اب اگر وہ اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے فونوں پر بات کرے گا، ذاتی تقاضوں کو پورا کرے گا، یہ ساری اس کی کمائی حرام کی ہوگی، کیونکہ اس نے بددیانتی کی ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ دفاتر میں کام کر رہا ہے، فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے، وقت ہے، اس وقت کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس ڈیوٹی کے دوران کے اندر وہ ان کاموں کو سر انجام دے رہا ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح پر کوئی شخص مزدور ہے، 8 گھنٹے کے لیے چنائی کر رہا ہے، اینٹوں کی، ٹائل کی، پتھر کی، اور یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن درمیان میں دیکھتا ہے کہ اب مالک نہیں ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے ادھر ادھر نکل گیا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، یا لیٹ گیا یا ادھر ادھر چلا گیا یا فونوں پر لگ گیا، تو یہ اس کے وقت کا اندر بددیانتی کر رہا ہے، تو اس کی جو کمائی ہوگی وہ حرام کی ہوگی، وہ حلال کی نہ ہوگی۔ اس لیے ان تمام کاموں میں اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے انسان کو وقت گزارنا چاہیے۔ آجر اپنے اجیر کے حق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور اجیر اپنے آجر کے حق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور جب ایسا ہو گیا تو اللہ ان کے مال میں، ان کی زندگی میں، ان کے وقت میں برکتیں نازل فرمائے گا، سکون نازل فرمائے گا۔ آج ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، ان میں بددیانتی ہوتی ہے، خیانت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سکون ہماری زندگیوں سے اٹھ گیا۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر شخص اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، مالک بھی اور اجیر بھی، مزدور بھی، دونوں کے دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور آخرت کی فکر رکھتے ہوئے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔